السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں زندگی گزارنے کا سکھاتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر احسان فرما کر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ میرے بندو، تم جس دنیا میں جا رہے ہو وہاں پر تمہاری مختلف ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں تمہیں کس طرح پورا کرنی ہے، اس کا عملی نمونہ بنانے کے لیے ہم انبیاء علیہ السلام کو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھنا اور اپنی زندگی کا رخ طے کرنا، اس لیے کہ انسان طبعی طور پر لالچی اندر سے ہوتا ہے اور اس کو نقد جہاں فائدہ نظر آتا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے، اور اس کے نقصانات کی طرف انسان کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو نقصان سے بچانے کے لیے اور سراسر انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ وہ کامیاب زندگی دنیا میں گزار کر آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ انسانوں کو سکھاؤ کہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے مجھے کیسے راضی کر سکتے ہو، اور اس طرح زندگی گزارو کہ تمہاری دنیا بھی سلامت رہے اور آخرت بھی سلامت رہے۔ تو نبی آتے تھے، امت کو سکھلایا کہ آپ تجارت کس طرح کریں گے، اس میں حلال و حرام کے پہلو بتلائے، آپ کی معاشرت کیسی رہے گی، آپ کی خاندانی زندگی کیسے رہے گی، آپ کون سے علوم حاصل کریں گے، اور انسانوں کو حکومت کرنے والے بادشاہوں کو بتلایا کہ تمہاری حکومت کرنے کا انداز کیا ہوگا، تم عدل کیسے قائم کرو گے۔ ہر پہلو میں جتنی بھی انسانیت کے ساتھ جو ہمارے پہلو ہے، سارے پہلو میں مکمل رہنمائی فرمائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے بجائے بظاہر دنیا میں اپنے آپ کو مادیت پسند کے اعتبار سے ترقی کرنے والے قوموں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، پر ہم جان بوجھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے انحراف کر رہے ہیں اور اللہ کی بغاوت والے راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں، چاہے وہ تجارت کا راستہ ہو، چاہے ہمارے وہ معاملات ہو، چاہے وہ ہماری معاشرت ہو، مکمل ہم منحرف ہو چکے ہیں اسلام سے۔ صرف عبادت تک ہماری اطاعت ہے اللہ کی، کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں اس میں سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، طریقے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ہمارے نبی نے نماز پڑھنا سکھایا ہے۔
روزہ رکھتے تو اس میں رعایت کر لیتے ہیں، حج میں رعایت کر لیتے ہیں، لیکن جہاں معاشرت اور معاملات کی بات آئے گی تو کہا کہ وہاں اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، وہاں میری ذات کو، میرے بیٹوں کو، میرے گھر والوں کو کس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے اس راہ کو میں اپناؤں گا۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے خواہشات کو تکمیل کے لیے حلال رزق کو چھوڑ کر سود والے راستے پہ انسان چل پڑتا ہے کہ میں لون لے لوں گا، اپنے بزنس کو بڑھا دوں گا، قسطیں بھرتا رہوں گا، میرا یہ بزنس ہو جائے گا، اتنے % کی اضافہ ہو جائے گا۔ اور ہمیں ہمارا اللہ اور ہمارے نبی یہ بتا کر گئے کہ سود کا لین دین کرنے والا اللہ سے بغاوت اور اعلان جنگ ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ تمہاری عورتوں کو پردوں میں رکھو، ان کی معاشرت صحیح کرو۔ نوجوانوں سے اور مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، بے حیائی والے راستوں کی طرف نہ بڑھو، لیکن کہا کہ تو سب پرانی باتیں ہیں کہ سماج میں تو فری ہونا چاہیے، فری اسٹائل رہو۔ یہ کیا حجاب ہے سب، کیا یہ مودریشن ہے کہ چہرے پر نقاب ڈالو، گھر میں خالہ کا لڑکا نہ آئے، پھوپھی کا لڑکا نہ آئے، سماج ہے وہ تو آئیں گے، بیٹھیں گے، سب ساتھ میں کھائیں گے۔ جب اس گناہوں کی تباہ کاریاں ان کے گھروں پر آتی ہے تو پھر خون کے آنسو ماں باپ روتے ہیں۔ اور ان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پر جو اللہ کا عذاب آتا ہے کہ رزق میں حلال کی چھوڑ کر حرام کی راہوں پہ چل پڑے ہم۔ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ دکھلایا ہے کہ اگر کوئی محتاج تمہارے پر آئے تو تم اس کی مدد کرو، اگر تمہارے پاس کوئی قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ اور یہ صاف الفاظ حدیث میں آئے، علماء نے لکھا ہے کہ تم ایک آدمی کو صدقہ کرتے ہو اور ایک آدمی کو قرض دیتے ہو، کہا کہ قرض دینے والے کو اللہ دوہرا اجر دیتے کہ تو نے ایک اللہ کے بندے کا کام نکالا اور تیرا پیسہ جو مارکیٹ میں گھومتا اس سے جو پروفٹ ہوتا وہ رکا، اس لیے اللہ پاک یہ کہتے کہ اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ صدقہ کرنے والا آدمی نے ایک نیت کی تھی، خرچ کر دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن ہم اس پر تصور نہیں کرتے کہ سامنے کوئی آدمی مجبور ہے، محتاج ہے، سامنے اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے یا گھر کو توسیع کا مسئلہ ہے، ہم بھرپور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ منع ہوں مر سے، مجھے کیا ملے گا۔ کہ سود اور بے حیائی نے یورپ کو اور دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ان نافرمانی کی وجہ سے ہمارے پر حالات آتے ہیں، بڑی بڑی ریسرچ اور تحقیقیں ہو رہی ہے کہ سود کی وجہ سے کون سی بیماریاں آتی ہے اور بے حیائی کی وجہ سے کون سی بیماریاں انسانوں کے سماج میں اور معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس پر بڑے بڑے PhD مقالات لکھے گئے ہیں، لکھنے والے غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی ہیں۔ لیکن ہم کہتے کہ نہیں یار، سود کے بغیر تو کیسے چلیں گے، کسی کو کیسے پہنچا دیں ہم فائدہ۔ جب ان نافرمانی کی وجہ سے گھروں پر حالات آتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر نظر ہونے کی بجائے دوسروں پر دوش ٹھہراتے ہیں کہ لوگ ہماری ترقی دیکھ نہیں پاتے ہیں، لوگ ہماری خوشحالی کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے کسی نے مٹھ مروا دی، کسی نے یوں کر دیا، اس لیے ہماری بیٹی بیمار رہتی ہے، اس لیے ہمارا لڑکا اور بہو لڑتی رہتی ہے، اس لیے ہمارے کاروبار الٹے ہو جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، تیرے کرتوت اور غلط تیری نیت کی وجہ سے تیرے کاروبار فلاپ ہو رہے ہیں۔ کسی انسان پہ مت ڈال، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر جادو ٹوکیو سے اور تعویذات سے کچھ ہو جاتا تو دنیا میں بڑے بڑے ظالم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کیوں ہم ان کے خلاف جادو نہیں کرتے؟ ہم پر گھروں پر آج حالات آتے ہیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔
اور جب لوگ خلم خلا اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، تمام حدود کو پار کرتے چلے جاتے ہیں مسلمان، اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ان پر دین اسلام پر چلنا اور اس روکنا پر عمل کرنا مشکل کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے مہینے میں 18 تاریخ کو جو ہمارے ملک نے ایک بدترین اور نحوست بھرا جو قانون پاس کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ عورت ایک مرد کی غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے کہ اپنی جنس کے اعتبار سے وہ کسی بھی مرد سے تعلق قائم کر سکتی ہے اور مرد اس پر روک نہیں سکتا، اور قانون میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اتنے دن ہم ایک دقیانوسی اور ایک پسماندہ ملک کی طرح جی رہے تھے، یورپ کے ممالک نے اپنے ملکوں میں یہ قانون بنائے ہیں، انہوں نے بڑی ترقی کی، آج دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے اعلیٰ ترین جج یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہ قانون کیا پاس کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کی شکایت تھانے میں لے کر جائے گی یا عدالت میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، یا کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر جائے گی، کوئی قانونی جرم نہیں، وہ تو اپنی ذات کی مالک ہے۔ اور دوسرا قانون کہ ہم جنس پر مرد لڑکے لڑکیاں شادی رچا سکتی ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا ہے، نہ ماں باپ، نہ خاندان، نہ سماج، کوئی نہیں۔ میرے لیے کہہ دینا آسان ہے، لیکن آنے والے 15-20 سال میں جو یہ قانون اور یہ آزادی جو تباہی مچائے گی، ہم اس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ ہمارے سامنے ہماری اولاد ایسے کرتوت کریں گے کہ ہم زمین میں دس جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دیکھ لو یورپ میں کیا ہو رہا ہے، پورا بری طرح خاندانی نظام ان کا کریش ہو گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں لادین شیطانی مذہب رکھنے والے لوگ بری طرح دنیا کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے کہ دنیا میں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے سامنے آخری دیوار جو کھڑی ہے وہ دین اسلام ہے، جو ان کو بیٹ کر رہا ہے، جو ان کو جوابات دے رہا ہے اور ان کی راہوں میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے پوری طرح فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کس طرح اسلام کی دیواروں کو بھی منہدم کر دیں، اور اس کا پورا تحفظ خود ہم دے رہے ہیں۔ بے عملی کے طور پر خود ہم اپنے دین پر عملی کردار پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر وہ دلیل بناتے ہیں کہ مسلمان خود ان کے دین پر عمل نہیں کرتے، خود ان کے خاندانی نظام سے وہ بیزار ہے، ان کا نکاح کے نظام سے وہ بیزار ہے، وہ خود اپنے خاندانی سسٹم اور جگر بندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے لہٰذا ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ ہر انسان جس طرح آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد ماں باپ کا، وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ ایک بے دینی کی اور ایک ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے ہماری طرف، اور آج یورپ کے لوگ متفکر ہو گئے۔ گزشتہ سال جنوری میں خود برطانیہ میں رپورٹ چھپی تھی کہ ہمارے ملک میں 51% ناجائز اولاد پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ لوگ شادی نہیں کرتے، بوجھ محسوس کرتے ہیں، ارے یار کون پالے گا یہ عورت کو، کون اس کی ذمہ داری ہٹائے گا۔ اور دوسری طرف بچیوں کو سکھایا گیا کہ تم مردوں کے شانہ بشانہ چلو، یہ کیا کہ تم گھر میں بند ہو جاؤ، ایک مرد کے انڈر میں تم رہو، تم بھی آزاد ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خاندانی نظام کریش ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے میرا باپ کون ہے، اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کی حکومتیں عاجز ہو گئی ہے، اتنا ملک کی معیشت پر بوجھ پڑ رہا ہے کہ ایک عورت حمل سے ہو جاتی ہے، عیاشیاں کرتی ہے، اور پھر گولی کھا نہیں سکتی، اپنی صحت کے خطرے کے لائق حمل کو برقرار رکھتی ہے، ہاسپٹلائز ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کھڑی ہو جاتی ہے کہ تو میرا نہیں، میں اس کو نہیں پال سکتی ہوں۔ نتیجہ کہ حکومت کو اس کو اٹھا کر چلڈرن ہاؤس میں لے جانا پڑتا ہے، وہ بچہ جوان ہوتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ میرا ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ ان بے حیائی کی وجہ سے دنیا کے حالات میں جو تبدیلی، اللہ کی ناراضگی کے جو بادل اور اللہ کی ناراضگی انسانوں کو جو برس رہی ہے، وہ اب محسوس کر رہے ہیں۔
2011 में शहजादा चार्ल्स ने न्यूयॉर्क में माहौलियात और ग्लोबल वार्मिंग, जो दुनिया में माहौलियात जो तब्दील हो रही है, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि दुनिया में जो माहौलियात बदल रहे हैं, जिन मुल्कों में ठंडी नहीं थी वहां गर्मी हो रही है, जहां गर्मी नहीं थी वहां ठंडी हो रही है, बारिशें बहुत ज्यादा होती थी वहां कम हो गई है, और ये सारी मौसमों की तब्दीली और समंदर की सतह औसत को बढ़ना, ये सारा इंसानों को तबाह कर देगा। हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन आए थे, उन्होंने अपने अपने तौर पर राय दी। ग्रीन गैस को कम करना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए। शहजादा चार्ल्स ने अपनी तकरीर करते हुए कहा कि जितनी भी तुमने तदबीरें बयान की है वो भी सब अपनी जगह पर असबाब के तौर पर ठीक है, लेकिन मैं जो समझता हूं उसकी और भी वजह है, और इस दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और इन माहौलियात की तबाही से बचाने का अगर कोई रास्ता है तो एक उसूल कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बताती है कि इंसानों को बेहयाई से निकालकर शराफत वाली जिंदगी और खानदानी वाली जिंदगी की तरफ बहाल करो। कौन कह रहा है? जो दुनिया के चंद ज़हीन तरीन लोग, जो दुनिया को लीड करने वालों में है, शहजादा चार्ल्स, वो अपनी तकरीर में दुनिया के सामने ये बात कह रहा है कि जो दुनिया में तब्दीली हो रही है, हमारे मुआफिक हालात के मुआफिक ये माहौलियात जो बदल रहे, इन बेहयाइयों की वजह से एक वजह यह भी है कि इन गंदगियों से अपने समाज को पाक किया जाए। सबसे पहले जिन लोगों ने आवाज लगाया था कि मर्द औरत दोनों बराबर है, सोवियत यूनियन की तरफ से यह आवाज लगाई गई थी। उनका आखिरी प्राइम मिनिस्टर गोर्बाचोव, वो खुद अपनी किताब में लिखता है कि हमारे पास जंग अजीम के बाद हमारे पास अफराद नहीं थे, हमें ऑफिसों में काम करना था, हमने फर्जी नारा लगाया कि मर्द और दोनों बराबर है, वो भी जॉब कर सकती है, वो तमाम मनसब पर फाइज हो सकती है। हमने औरतों को अपनी उनकी घरेलू जिंदगियों से निकाला, वो आई, अब हम उनके सामने आजीजी कर रहे कि तुम वापस जाओ, वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। और हमने वो तबाही देखी है कि हमारे मुल्क में जो बदअखलाकी, नाजायज औलादों की पैदाइश और बेपनाह हमारे समाज में ऐसे मसाइल पैदा कर दिए हैं जिसका हल हमें समझ में नहीं आता है। और ये कह रहा है कि हम ऐसे कॉन्फ्रेंस कायम कर रहे हैं, ऐसी डिबेट कायम कर रहे हैं कि हम किस तरह इन औरतों को दोबारा वापस उनके घरों में पहुंचाए और उनसे कहे कि तुम घरों में अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपनी औरत अपने बच्चों की तरबियत करो, उनकी अखलाक की तरबियत करो, तुम्हारी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारे मर्दों पर है कि अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। ऐ मेरे अजीज और मेरे भाइयों, खुद हम अपनी समाज में देख रहे हैं, आप बाईपास से लेकर स्टेशन तक चले जाए, मुख्तलिफ शोबों में कितनी बड़ी तादाद में हमारी मुसलमान बेटियां मुलाजिमत कर रही है। ये क्या है? हमने जहनी तौर पर इन यूरोप से उठने वाले फितनों को अपने जहनी एतबार से कबूल कर लिया है और अपने मां और बाप अपनी बेटी को यह जहन बना रहे कि बेटे अच्छी तरह पढ़ो लिखो, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। और उसके नताइज क्या निकल रहे? आए दिन ये खबरें पहुंच रही कि फलानी मुसलमान की लड़की फलानी लड़के के साथ भाग गई। पहले ये होता था इक्का दुक्का वाकया, और वाकया होता था, लेकिन मुसलमान लड़की मेहनत करके इस लड़के को मुसलमान बना देती थी। लेकिन अब तो यह सुनने को मिलता कि लड़की उससे पहले हिंदू हो जाती है। हम ये कह दें कि आरएसएस वालों का प्रोपेगेंडा है, फुलाना प्रोपेगेंडा। ए भाई, किसी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये सब कुछ मां बाप की नादानियां है और ये मां बाप की कोताहियां है कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की। पढ़ाओ, आला तालीम दो ताकि वो अपने बच्चों को घर में तालीम दे सके, लेकिन तुम्हें मुलाजिमतों के लिए बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच, क्या किसने तुम्हें पट्टी पढ़ाई थी? क्या तुम्हारे आबा और अजदाद अपनी औरतों को मुलाजिमत के लिए नहीं भेजा था? क्या भूखे मर रहे थे वो? और ये खेल हमने शुरू कर दिया। कितनी बड़ी तादाद में लड़कियां भाग रही है। नौजवान लड़के आकर खबरें पहुंचा दे, क्या कर सकते हैं यार? अगर कोई कहने भी जाता पहले फुर्सत में मां बाप कहेंगे, ये हो ही नहीं सकता है, मेरी बेटी तो ऐसी और वैसी।
جب حالات کا رخ حالات جب ان کے سامنے آتے ہیں پھر خون کے آنسو ہوتے ہیں. کیا کرے اب؟ اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، آپ سب سے درخواست ہے اس طرح چوکنا ہو جاؤ، اس طرح حرکت میں آؤ. ایک زبردست طوفان ہماری طرف آ رہا ہے، آ چکا ہے، ہمارے گھٹنوں تک وہ آ چکا ہے. ایک مثال، جس طرح ایک سیلاب آتا ہے، اس وقت کوئی آدمی نہیں سوچتا ہے کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا غریب، کیا امیر، سب نکل پڑتے ہیں کہ کس طرح تباہی سے لوگوں کو بچا لے. اس طرح ایمرجنسی کی کیفیت ہے ہماری سماج میں کہ جس طرح بے حیائی کا طوفان ہماری طرف آ رہا ہے اور ارتداد کا طوفان ہماری طرف آ رہا ہے، میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں. اگر اب بھی ہم نہ جاگے، اگر اب بھی ہم نہ جاگے اور اب بھی بیدار نہ ہوئے، ہم اپنے اولاد کی فکر نہ کی اور ان کی دینی اعتبار سے ہم نے تربیت نہ کی، اے میرے بھائی، میرے سامنے ہماری اولاد مرتد ہو جائے گی. ہم ان کو واپس نہیں لا سکیں گے. اور دلیل یہ دیں گے، تمہارے پاس ہے کیا؟ نلیے والا تیرے پاس تو مکان ہے، گھومنے کے لیے تیرے پاس تو بجاج اسکوٹر ہے. میں تو جس لڑکے کے پاس گئی ہوں اس کے پاس تو BMW ہے، اس کے پاس تو سومو ہے، اس کے پاس تو فارچونر ہے، اس کا گھر ایسا ہے. یہ جھانسے دیے جا رہے اس لیے کہ مادیت کا طوفان. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اور ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت، ذہنی تربیت بھی کر رہے ہیں. دیکھیے آپ آئے دن کسی گھر میں آپ کان لگا کے سن لیجیے، جب بھی ماں اور باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوں گے کیا کہیں گے؟ تے ہوں کہہ رہوں બાજુવાળા છોકરાએ આટલા પૈસા કમાયો, બાજુવાળો છોકરો આટલો इंजीनियर બની ગયો, ये उसने कर लिया, वो डॉक्टर बन गया. एक अपने बच्चों को जानबूझकर रेस में लगा रहे. अरे भाई, अल्लाह ताला ने हर इंसान की अलग अलग सलाहियत रखी है. मछली हवा में उड़ नहीं सकती, वो पानी में तैर ही सकती है. परिंदा समंदर में तैर नहीं सकता, वो हवा में उड़ ही सकता है. नक्काली नहीं की जा सकती, लेकिन हम सब नकल में लगे हुए हैं. उस नकल करने की वजह से हम अपनी औलाद के कैरेक्टर को तबाही के दहाने पर लगा देते हैं. तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी की सलाहियत को पहचान कि मेरा बेटे में क्या सलाहियत, क्या क्वालिटी है. मैं उस क्वालिटी को पहचान कर उसको उस रुख पे डालूं. हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर बच्चा इंजीनियर और बिजनेसमैन नहीं बन सकता है. कई वाकयात आपको मिल जाएंगे कि बहुत से लोगों ने मेहनत से कारोबार जमाए थे, ना हर बेटा आया, सब कारोबार खत्म. उसने अपने बेटे की सलाहियत को पहचाना ही नहीं उसने और लगा दिया वहां. इसलिए मेरे भाइयों, सबसे बुनियादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की सलाहियत को पहचानें कि वो किस सलाहियत का मालिक है. उसके बाद उसको इस लाइन पर डालिए और इस इल्म के मैदान में उसको डालिए, वो तरक्की करता चला जाएगा. जहां तुमने पड़ोसी और वहां जो समाज के लोगों की नकल उतारने की कोशिश की, अपना बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा और तुम भी बर्बाद हो जाओ. इसलिए आज से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम अपनी औलाद की ज़हनी तरबियत करें और समाज को बचाइए. देखिए, अब बहुत बड़ी तादाद में हमारे वहां ये हो एक तासुर पैदा हो गया है, कुछ रोजी रोटी कमाएंगे तब शादी करेंगे. उस चीज को लेकर कई नौजवान ऐसे मिल जाते हैं जिसकी उम्र 30 साल, 32 साल, 40 साल. लड़कियों की उम्र 30 साल, 32 साल हो जाती है. ये मेरे भाई, ये क्या हो गया है? कोशिश करो अच्छी जगह पर जिसके अखलाक अच्छे हो, दीनदारी अच्छी हो, खुशहाली हो, लेकिन उसके लिए अपने बेटे की इतनी सारी उम्र हो जाए. अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरी तकाजा रखा है. जब वो शैतान उसके साथ लगा हुआ है, फितरी तौर पर वो गुनाह की तरफ माहिल होगा. वो जो बच्चे गुनाह करेंगे शादी की ताखीर की वजह से, वो सब मां बाप को गुनाह होगा. तुम उसको झकड़बंदियों में अगर रोक लोगे जिस्मानी गुनाहों से, लेकिन वो जहनी जो गुनाह करेंगे बेडरूम में, उससे कौन बचाएगा? इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज तकदीर पर ईमान रखो कि अल्लाह ने मेरे और मेरे औलाद के बारे में हर चीज का तय कर रखा है. उसको इतना रिस्क मिलेगा, उसको इतनी औलाद मिलेगी, उसके साथ ये हालात आएंगे. तकदीर पर ईमान लाते हुए अपने बच्चों की उम्र अगर सेहतमंद अच्छी है तो 18 साल, और अगर सेहत के एतबार से कुछ कमजोर है 20 साल की उम्र में अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए किसी दीनदार घराने में उसकी शादी कर देनी चाहिए.
لڑکے کو زیادہ سے زیادہ اس کی تعلیم 22 سال کی عمر تک مکمل ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 24 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرے بھائی اب تم دیکھو، ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگوں کو گناہ کرنے کا چانس کم ملتا تھا، لوگوں میں حیا اور غیرت تھی. اب غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس موبائل نے ہماری اندر کی روحانیت کو ختم کر دیا ہے. ایک وقت تھا کوئی دیکھ لے گا، ابو دیکھ لیں گے، اماں دیکھ لے گی، بہن دیکھ لے گی، گناہوں سے لوگ ڈرتے تھے. اب کوئی دیوار حائل نہیں رہی ہے. لائیو ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمارا بیٹا بیڈ روم میں سو رہا ہے، لیکن ہم سب سو رہے، وہ اندر سے موبائل سے آن لائن کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا ہے. کیسے روکیں گے آپ گناہوں سے؟ کہ وہ لڑکا برباد ہو جاتا ہے، لڑکی برباد ہو جاتی ہے. سارا ٹائمنگ ایڈجسٹ کرنے میں موبائل نے سب کچھ آسان کر دیا ہے. اس لیے چوکن نہ رہیے، اپنے بیٹے پر نظر بنائیے، اس کی بہترین تربیت کیجیے، اور وقت عمر ہو جانے پر ان کی بہترین تربیت کر کے اور ان کا یہ تاثر بنائے کہ بیٹا دینداری کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں خوشحالی عطا فرمائے. اس لیے میرے مجید نوجوان بھائیوں، اس وقت ہمارے لیے تقاضا ہے، یہ ہمارا ملک کا جو قانون بنا ہے اس کے اثرات تو سب متاثر ہوں گے. ماحول بدلتا ہے، ویدر میں چینجنگ آتی ہے، سب پر اثر ہوتا ہے. ٹھنڈی آتی ہے تو ٹھنڈی سب کو لگتی ہے. تو ان قانون کی وجہ سے سب پر اثر ہوگا. اس لیے سب سے پہلے طور پر ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہم ہی ہے اور دنیا کے کوئی لوگ نہیں ہے. ایک اسلام ایک تصور پیش کرتا ہے کہ ایک مرد کو اپنی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے. صرف مسلمانوں کے پاس خاندانی نظام باقی ہے، یورپینس لوگ تو اس پر تباہ ہو گئے. ہندوؤں میں کچھ خاندانی نظام باقی ہے، اب وہ بھی دبائی کے دہانے پر ہے. وہ ان کے وہاں بھی بندھنیں ٹوٹ رہی ہے. اب ان کے وہاں بھی معیار ایجوکیشن ہو گیا ہے، مال ہو گیا ہے. اب ان کے وہاں بھی جات پات پھوٹ پھوٹ کر کے سب ٹوٹ رہا ہے. وہ بھی چاہے لڑکا نچلی کاسٹ کا ہے لیکن اچھا پڑھا لکھا ہے، اچھی ڈگری ہے، اچھا مال ہے، لڑکی بھاگ جاتی ہے. خود ہم نے ایسے واقعات دیکھے. اس لیے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس وقت داعیانہ طور پر ہم ایک اسلامی رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کرے کہ دنیا کے لوگوں، تم جس طرح کے قانون فراہم کر رہے ہو لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے، اس کی تباہی تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے. آؤ اسلام کی طرف عملی کردار پیش کریں. اپنی نگاہیں جھکی ہوئی ہو، ہماری زندگی میں پاک دامنی ہو. مولانا عبد الماجد صاحب نے واقعہ لکھا یورپ کا. اچھی اخلاق کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. کہتے کہ سعودی عرب کا ایک نوجوان تھا، لندن میں پڑھنے کے لیے گیا. وہ خود دارس وہی رہتے ہیں جدہ میں. کہتے کہ اسکول میں پڑھ رہا تھا، دکھنے میں بڑا خوبصورت اور حسین اور جمیل تھا. کہا کہ یورپینس لڑکی اس کے پیچھے پڑ گئی، لیکن شریف خاندان کا آدمی تھا، لڑکا تھا، ماں باپ نے بہترین تربیت کی تھی، اس جھاڑ میں نہیں آیا. وہ شادی شدہ بھی تھا. وہ لڑکی ہر وقت اس کے پیچھے رہے. لائبریری میں جائے تو پیچھے، ٹیسٹ لیبورٹری میں جائے تو اس کے پیچھے، پہلے اشارتن کنایتن، پھر سامنے سے دعوت دی، تو میری طرف دیکھ نہیں رہا ہے، تیرا کیریکٹر صحیح ہو جائے گا، میں یورپینس لڑکی. اس لڑکے نے اپنی نگاہ کو جھکا کہ میں تیرے ساتھ پیار کرنا نہیں چاہتا، تیرا پیچھا چھوڑ. لیکن وہ چھوڑنے کے تیار نہیں ہے. لیکن شیطان تدبیریں لڑاتا ہے نا. تو وہ لڑکا جس مکان میں رہتا تھا وہ بڑھیا تھی، پراپر لندن میں تھی وہ، اور اس کے 2-4 گھر تھے. تو ایک بڑا گھر تھا، تو جو باہر سے بچے پڑھنے آتے تھے ان بچوں کو کمرے کرایہ پر دیتی تھی. وہ شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی اس یورپین لڑکی کو کہ جو جہاں جس کمرے میں رہتا ہے تو وہاں کمرہ لے لے، کبھی نہ کبھی تو آمنا سامنا ہو جائے گا. اور وہ جو خاتون تھی نا، یورپینس خاتون، بڑی عجیب کی خاتون تھی، بے دین خاتون تھی. وہ لڑکا جب آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان ہے. وہ خود عرب بچہ کہتا ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ ہمارے سامنے پہلے ہی کنڈیشن لگا دی کہ یہ دیکھو میں گھر پہ کرایہ تو دوں گا کمرے میں، لیکن آپ مجھے اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیں گے.
मैं न ईसाइयत को मानती हूं, न मैं यहूदियत को मानती हूं, न मैं इस्लाम को मानती हूं। मजहब नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे सामने मजहब की कोई बात ना करे। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मेरे घर में रहो। लड़के ने कहा, यार हमें इससे क्या लेना देना, क्यों हम उससे, जब उसको कोई मजहब की बात पसंद नहीं है तो हम उससे क्यों छेड़े, हमें तो रहना है, तालीम के लिए आया और फिर अपने घर पर वापस चले जाएंगे। तो ये लड़की आई, उस खातून से मिली कि मुझे आपका कमरा किराए पे चाहिए और मैं आपको ज्यादा किराया दूंगी, जो इस वक्त जो 2-4 लोग रहते उससे ज्यादा किराया दूंगी। खातून थी, अकेली जिंदगी गुजारती थी, उसको पैसों की जरूरत थी, उसकी जिंदगी का निसार इसी पर था। उसने कहा ठीक है। अब इस नौजवान को पता चल गया, उसने कहीं से देख लिया कि वो आई है और कमरा किसी को किराया, उसको किराए पे औरत दे रही है। तो नौजवान इस खातून से मिला, कहा कि आंटी वो लड़की जो आई थी आप उसको कमरा किराए पे न दे। उसने कहा क्यों, मेरा तो कमरा खाली है, मुझे तो आमदनी चाहिए, मुझे अच्छा किराया मिल रहा है, मैं क्यों ना दूं। कहा कि मेरी आपसे दरखास्त है कि उसे न दे। कि क्यों ना दूं, वजह क्यों ना दे, कोई वजह आपके पास रीजन है कि न दे उसको। तो कहा कि वो लड़की मुझे अपनी तरफ माइल करती है, मुझे इश्क करने को कहती है। अब मैंने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, मुझे स्कूल में बड़ी तंग करती है, मैं तो तालीम के लिए यहां पर आया हूं। अब वो यहां रहने के लिए आ गई है, मुझे और यहां तंग करेगी और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ इस तरह की कोई हरकत करूं, इसलिए कि मेरी तो सऊदी में वहां रहने वाला हूं, मेरी बीवी भी है जो हर वक्त मेरे इंतजार में रहती है और अपना घर छोड़कर मेरे पास आई है। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ अहद व पैमान किया है कि मैं तेरे हक के मामले में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है। और हालांकि उसने कहा कि तुम एंजॉय करो, यहां रह रहे हो अकेले, क्या हर्ज है, वो तो वहां है। लेकिन उसने जब दर्द भरे अंदाज में कहा कि मैं उसके साथ खयानत नहीं कर सकता, मेरा दीन और मेरा इस्लाम, मेरे नबी ने हमें यह तालीम दी है कि मैं अपनी शादी हो जाने के बाद अपनी बीवी के साथ खयानत नहीं कर सकता, किसी और औरत से मोहब्बत और इश्क नहीं लड़ा सकता मैं। जब यह कहना था, ये औरत ज़ारो कतार रोने लगी। उस नौजवान ने कहा कि मैंने कौन सी ऐसी बात के लिए आंटी रो रही है। कहा कि आंटी क्यों रो रही हो, क्या हो गया। कहा कि बेटा मैं भी एक जमाने में खूबसूरत थी, मैं भी पढ़ी लिखी खातून हूं, मैंने अपने शौहर से शादी की थी, लेकिन जवान उम्र में मेरे बच्चे भी नहीं हुए और उसने मुझे छोड़ के चला गया था और मुझे शादी से इसे वहशत हो गई, मुझे उससे इश्क था, मैंने सब कुछ कुर्बान करके उसे हासिल किया था, मेरे साथ उसने बेवफाई की। आज भी तन्हाई की रातों में मुझे याद करके रोती हूं और वो चला गया। तू कितना खुश नसीब नौजवान है और तेरा दिन कितना खुश नसीब है कि तू अपनी औरत के साथ इतनी बेवफाई का सबूत पेश कर रहा है। ठीक है, इतनी अखलाक से मुतासिर हुई औरत और उसके दिमाग में वो जुमला घूम रहा है, मैं अपनी बीवी से बेवफाई नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी के हक में खयानत नहीं कर सकता। वो जुमला उसकी रात में सो रही जुमला गर्दिश कर रहा है और ये नौजवान भी उसके साथ अच्छा सलूक करता था। कभी कभी कोई खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया, उसके लिए कोई खाने की चीज ले आया, कोई उसका काम है वो भी कर दिया, बड़ी मुतासिर थी। लेकिन इस पाक दामने की वजह से औरत इतनी मुतासिर हुई है, वो कहते कि एक दिन जुमा का दिन था, मैं नीचे उतरा, बुर्का पहना हुआ, 2 पट्टा चेहरे पे लगा हुआ है। कहा बेटा आज मैं तेरे साथ जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आऊंगी। मां क्या हो गया। कहा नहीं, जिस दीन ने तुझे तालीम दी है कि मैं अपने बीवी के साथ खयानत नहीं कर सकता, वो दीन सच्चा दीन है, उसने खानदानी निजाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मुझे वो दीन कबूल करना है, मैं इसलिए मस्जिद में आना चाहती हूं। वो खातून को उन्होंने इस मस्जिद के इमाम को फोन किया कि खातून पढ़ी लिखी है जिस वहां पर रहता हो, इमाम साहब आप उसका इस्तकबाल कीजिए, क्या आप आइए। उन्होंने चंद औरतों को भी जमा कर लिया और पुरतकल्लुफ उनका इस्तकबाल किया गया और वो खातून आई और उसके सामने इस्लाम को पेश किया गया। उसके दिल में इस्लाम के बारे में जो भी कुछ इश्कालात थे उसके जवाबात दिए गए और उसने इस्लाम को कबूल किया, मुशर्रफ इस्लाम हो गई। ऐ मेरे भाई, वो जिस आग में जले उनको एहसास हो चुका है
کہ ہم سب کچھ تباہ کر چکے ہیں، ہماری عزت تباہ ہو گئی، ہمارے خاندانی نظام کیش ہو گیا، ہم بے حیائی کے دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اب کون کیا شکل کرے ہم کہ ہماری سماج کو، ہماری نسلوں کو ان تباہیوں سے نکالے؟ ان کے سامنے کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سوائے اس کے سامنے وہ حل پیش کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم عملی نمونہ کے طور پر ہم اپنے سماج میں ایسا کیریکٹر پیش کریں کہ مسلمان نوجوان پاک دامن ہوتا ہے، اس سے ہماری بیٹیاں محفوظ ہوتی ہے، وہ کسی پر غلط نگاہیں نہیں ڈالا کرتے، وہ کسی کے ساتھ عشق نہیں لڑایا کرتے، وہ اپنی نگاہوں کو جھکی رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں۔ اس تاثر کو، اس اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ سیلاب ہمارے ملک میں بند توڑ کر آ چکا ہے اور اس کی تباہی ہمارے آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی۔ جس طرح یورپ میں آج سے 20-30 سال پہلے یہ بات قانون بن چکے تھے اور انہوں نے ان تباہیوں کو دیکھ لیا، اب ان کے ساتھ کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان تباہیاں ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح یورپ کے بہت سے ملکوں میں اور امریکہ کے شمالی کے علاقوں میں بہت سے عربوں کی نسلیں ضائع ہو گئی اور مرتد ہو گئی، سب کچھ ہونے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں اسپین کی تحریک کو دہرا دیا جائے اور اسپین کی طرح مسلمان کے سامنے وہ بات رکھ دی جائے کہ مسلمانوں تم اپنے مذہب پر سختی سے تو عمل کرتے نہیں ہو، خالی بودا سا نعرہ لیے گھوم رہے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں مجبور کر دیا جائے اگر تمہیں اس ملک میں رہنا ہو تو مسلمان بن کر رہو، ورنہ پھر یہاں سے نکل جاؤ، کہیں وہ حالات ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کی اللہ کو راضی کرے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرے اور دین اسلام کے طور پر عمل کرتے ہوئے اس کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرے کہ آؤ ہم اسلام کی طرف آؤ، ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ اسلام کس معاشرے کی دعوت دیتا ہے، اسلام کون سے خاندانی نظام کی تمہیں دعوت دیتا ہے، اسلام کس طرح تجارت کرنا سکھاتا ہے، اسلام کس طرح انصاف کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں عملی طور پر ہمیں اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، صرف تقریروں سے، صرف باتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، حال ہمیں بنانا ہوگا، عملی کردار اور کیریکٹر پیش کرنا ہوگا اور اب سب متفکر ہو جائے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا دین ہم سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے، اس لیے قربانی دے، اپنی خواہشات کو قربان کرے، ناجائز خواہشات کو اپنے دلوں سے نکالے، اپنے دین کو مقدم کرے کہ دین ہوگا تو ہم باقی رہیں گے۔ دیکھو یہ دماغ سے نکال دے کہ ہم مسجد چلاتے، ہم مدرسے چلاتے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنا دین کا کام کسی سے بھی لے گا۔ یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے، مجالس کی خدمت کرنے کی توفیق دے رہا ہے، دین کی شریعت کے جو شعبے ہیں اس کی خدمت کی ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ ہمارے دلوں سے یہ بات نکال دینی چاہیے، اس لیے عملی طور پر ہم نمونہ بن کر صحیح دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی قوموں کے سامنے عملی دعوت پیش کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج جو بے دین ہم پر سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ عملی طور پر نمونہ ہمارا ہر نوجوان بنے اور اس کی سامنے مثال پیش کرے کہ یہ اسلام کا نظام، یہ اسلام کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سماج کو بے حیائی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سودی نظام سے حفاظت فرمائے، آپس کی نا اتفاقی کو ختم فرمائے اور حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ آپس کی رنجشوں کو دور فرما کر بھائی بھائی بن کر ایک دوسروں کی قدر کرتے ہوئے، ایک دوسروں کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا پوری امت مسلمہ کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔